ایک عام آدمی سے تو آپ پوچھتے ہیں، اور اگر عمران خان ایک گھڑی جا کے دبئی میں بیچ دے تو وہ اگرچہ اس کو قانون بھی اجازت دیتا ہو، دنیا کچھ تو اپنے گھر کا بھرم رکھتی ہے، وہ بازار میں جا کے بیچ گئی گھڑی۔ تو اس سے اب الیکشن کمشنر کبھی مضبوط فیصلہ کرے گا، کبھی کمزور فیصلہ کرے گا، سپریم کورٹ اس کو جا کے اسٹے دے گا، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک لیڈر جو ہے نا، ایک لیڈر، اس کو ان تمام چیز سے مبرہ ہونا چاہیے، وہ مبرہ نہیں ہے۔ اس نے خود جب کہا کہ میں نے وہ بیچ کے سڑک بنوا لی تھی تو اسی دن اس کی سیاست ختم ہو گئی تھی، لیکن ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دوسرے جو گاڑیاں لے گئے یہاں سے تحفوں میں سے جو آئی ہوئی چیز تھی، انہوں نے باقی چیز لے لی، 5-6 کون سا لیڈر ہے جس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی؟ لیڈروں نے نہیں کی ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے۔ تو پھر سزا ملے گی عمران خان کو، تو کیا اس سے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے یار اس نے تو گھڑی اٹھائی ہے، بیچی ہے، چلو تو اس کو تحفہ تو ملا ہوا تھا۔ ہم نے قوم کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے قوم کو بے حس کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آج باجوہ صاحب کو خراج تحسین وزیر اعظم نے پیش کیا کہ انہوں نے پیٹرن سے نکالنے میں ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا۔ مجھے افسوس ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی، لیکن وہ مجبور وزیر اعظم ہے، وہ فوج کی اس کے سربراہ کی اس پیٹرن سے نکالنے پہ بھی اس کی کارکردگی کو اپریشیٹ نہ کرے تو پرسوں وہ دوسرے وزیر اعظم نہیں رہنا۔ یہ ہمارا بہت ہی جو نظام ہے بہت کھردرا ہو چکا ہوا ہے، ثبوت نہیں ہوا۔ اور پھر آپ کی افواج پاکستان کو وہ ہٹنے ہیں چیزیں جو انہوں نے جو چرائی ہوئی ہیں، جو اٹھائی ہوئی ہیں۔ ہر کمانڈر ان چیف ملک سے جال کے باہر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مجھے اگر میں نے کہیں سے 10 روپے بھی لیے ہیں تو سزا تو سیاستدان کے کو زیادہ ہونی چاہیے، عام آدمی کے بجائے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن وہ یہ جج چیف سپریم کورٹ کیا کریں گے یار؟ جتنے فیصلے پہلے دے چکے ہیں اس میں انہوں نے بے ایمانی کی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے، اسی چیف جسٹس نے، اسی اعجاز الحسن جج صاحب نے، سب چور ہیں۔ تو پھر اگر فرض کرے سزا مل بھی جاتی ہے عمران کو تو نظام بدل جائے گا، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک مزید ایک لڑائی کا پہلو کا کہ جب تک وہ اچھا تھا، اس کی ضرورت تھی نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے تو اس کو لے آئے۔ اب جب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں میاں نواز شریف کے بغیر ہماری تو زندگی اجیرن کر دی ہے عمران خان نے، تو پھر اب وہ ادھر لگتا ہے اپیرنٹلی کہ فوج کدھر اب سافٹ ہے، کہاں غصے میں ہے۔ یہ بھی یہاں تک نہیں رہے گا، چلو یہاں تک رہ جائے کیونکہ میں تو مسلم لیگ میں شامل ہوں، ان کی برائی بھی نہیں سن سکوں گا، ان کے خلاف بات بھی نہیں سن سکوں گا۔ اگر سنوں گا تو میرے تو کانوں میں سیسا پلا کے ڈال دیا جائے گا، میں تو خلاف بات بھی نہیں سن سکتا۔ پارٹی ڈسپلن کے یہ ایسا پارٹی ڈسپلن ہے جو اب فوج میں بھی وہ ڈسپلن نہیں رہ گیا جو پاکستان میں پارٹی ڈسپلن ہے۔ اور پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی ہے ہی نہیں، وہ ہر پارٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ صرف ایک جو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ
ग्रुप है, यूनियन है, री यूनियन है, सियासत नहीं है, यूनियनिज्म है। जो मैं स्टूडेंट यूनियन में देख रहा था उससे भी ज्यादा यूनियनिज्म हमारी पार्टी निजाम के अंदर है। लीडर के को हम सच नहीं कह सकते। हम अपने लीडरों को सच कहेंगे तो अगली टिकट कौन देगा? और हमारे यहाँ तो जहाँ फौज भी बुरी हो जाएगी जब बातें करूंगा, पार्टी लीडरों को भी नाराज कर बैठूंगा। करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूंगा? मैं तो हर एक को बात सच्ची कहूंगा। मैं कहता हूँ आपको जब किसी चीज का सरबराह बढ़ाते हैं, अभी शायद खाकान साहब बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप अगर जब हवाबाजी के चेयरमैन थे तो उससे पहले आप जाती कंपनी के अंदर शिरकत न करते, क्योंकि ये काम तो आप पहले भी जानते थे। आप पायलट से सबसे जो इस वक्त साफ तरीन बंदा है वो है शायद खान नवासी, लेकिन वो भी अगर अपनी हवाई कंपनी बना दे, पाकिस्तान की कंपनी का चेयरमैन बनने के बाद उसके दिल में आए वो कामयाब हो जाए और पाकिस्तान की हवाई कंपनी कहीं न रहे, 100% जानदारी की होगी। लेकिन एक साथ ये है कि उनका हक नहीं है कि वही कारोबार करें, वही चीजें करें। लोग कहेंगे कि ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। इसी तरह से तमाम जो हजरात हैं वो इसी में मुब्तला हैं। सबसे बड़ा तबाही तो फेरी हुई है शुगर मिलों ने, मुल्क की मईशत को खा गए हैं। और आज भी अगर शुगर मिलें, यकीन मानिए मैं गलत बात नहीं कह रहा, अगर आज शुगर मिलें खत्म कर दी जाएं, बंद कर दी जाएं, तो एक दिन के लिए बहरान पैदा नहीं होगा, वो एक क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो वो हमारा जो लाहौर का नौजवान है मियाँ अफजल का बेटा, उनकी भी शुगर मिल होती है, वो क्यों खिलाफ जाएगा शुगर मिलों के? तो इस तरीके से हमारे सियासतदान इतने बड़े नहीं बने कि पहले अपने घर को आग लगाएं, कहें कि अब मैं लीडर बन गया हूं, कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो अपने कारोबार बंद करूं, किसी को आपको दे दूं। यही बात जब कहूंगा तो फिर मुझे कोई जिंदा रहने का सियासत में हक होगा। और जब मैं फौज की के जर्नैलों की एक एक की कहानी खोल के बयान कर दूंगा, जो मैं देख रहा हूं, जब बता दूंगा अपने चीफ जो हमारे चीफ साहबान हैं, मुल्क से बाहर कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कहाँ सरमाया है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ फौज के जर्नैलों की पूरी की औलाद है, कितनी तादाद जो हमारे रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, एयर मार्शल्स हैं। कोई दुनिया की कोई सरजमीन इतने पैसे नहीं दे सकते अपने जर्नैलों को। इंडिया के जर्नैलों के साथ इनकी चलो और चीज तो नहीं है, इसी हिस्से उनके हिस्से उठा लें, इनके उठा लें, और फिर जीत हमारे जर्नैल जाएंगे, वो जर्नैल हार जाएंगे। जंग तो हम नहीं जीत सकते, लेकिन एसिड्स लेने में, बनाने में हमारे जर्नैल जीत जाएंगे। क्या बेचते हैं ये हिंदुस्तान के जर्नैल, रिटायर्ड जर्नैल? यहाँ का हर जर्नैल जो है वो सियासतदान है, वो साइंसदान है, वो सबसे ज्यादा इस मुल्क की रहनुमाई करता है। और किसी एक तरफ वजन डाल दे तो फिर बाकी तो हम मर गए, हमारा जीना भी मुश्किल हो गया। मैं अर्ज करूंगा हर तबके के अंदर ये शराइत कर गई है, ये जो रिश्वत है, ये एक फेवरेटिज्म है, जो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ बात करने की बात है। इसलिए मैं खोल के नाम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्यों करते हैं ये, क्या हक बनते हैं इनका। जरूर वही काम करना है, दूसरा कर लो। जब आपको कौम ने इज्जत दी तो आपको पता चला कि यार ये तो चलती नहीं है, ये तो आसानी से मैं चला लूंगा,
یہ باتیں نہیں ہوتی، اس طریقے سے ملک نہیں چلتے اور نہیں چل رہا۔ ابھی یار یہ کوئی خدا کا ایسا کہہ آ گیا ہے پورے ملک کے اندر، یہ ظلم صرف یہاں پاکستانی غریبوں کے لیے، ان طبقات کے لیے آیا ہوا ہے؟ کیوں وہ یہ ساری لیڈرشپ ہوئی ہے، کیا تبدیلی آئے گی؟ کون سی سیاسی جماعت آئے گی؟ عمران خان تو ان سب سے بڑا فراڈ ہے، اتنا فراڈ ہے آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا، میں نے کہا یہ ملک کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہے میں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کو ہم نے مار دیا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ تو عقل و دانش کی دنیا ہے کہ تحریک انصاف کو میرے لیے اس کی حیثیت پر ایک کاہ کے برابر نہیں تھی، چھوڑ دی میں نے اپنے زبان سے نکال دیا ان کو۔ انہوں نے کہا جی آپ ابھی صدر رہیں، آپ بیٹھے رہیں، چلتے۔ عمران خان نے تو اسی کنٹینر پہ میری منتیں کی، میں کیوں کھڑا رہتا جھوٹ کے ساتھ، لوگوں کو ایک پورے ملک کو جہنم میں دھکیلنے والی لیڈرشپ کے ساتھ۔ میں زندہ رہوں یا میری سیاست کہتے ہیں مر گئی ہے، مر گئی ہوگی، میں تو زندہ ہوں، میں تو بول رہا ہوں، ایک چیز بتا رہا ہوں۔ عمران خان کا جو یہ چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، اس کے کئی چیپٹر ہوں گے کتاب کے، مگر وہ کتاب بند ہو گئی ہے اقتدار والی، آج کے دن سے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری پارٹیوں کے چیپٹر بھی کلوز کر دیں گے، جو کریں گے ان کا چیپٹر جب کلوز ہوگا وہ ملک کو بیچ دیں گے، وہ اپنی جو اس کو ان کی تنخواہیں ہیں، ان کی دولتیں ہیں، جتنے وہ مسلط ہیں، بیوروکریٹس ہیں۔ آپ ایک ڈی سی کے بچوں کو پوچھ لیں کہاں پڑھ رہے ہیں، کمشنر کے بچوں کو دیکھ لیں کہاں پڑھ رہے ہیں، سیکٹری وغیرہ تو چھوڑ دیں، ملک کو صرف اور صرف یہ لوٹتے ہیں۔ اور پھر جب عمران خان ان کی یہی کہانیاں سناتا ہے، لوگ کہتے ہیں باتیں تو سچی کر رہا ہے، لیکن پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ خود کیا کر رہا ہے، یہ تو ان سے بھی 10 گنا بڑا فراڈ ہے، ملک کو لوٹنے والا ہے، جس کی آج بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ ان جنرلوں کا باقی سب چلے جائیں گے، 5 ہفتوں کے اندر چلے جائیں گے، خوش و خرم رہے۔ لیکن میرا تو ابھی 6 مہینے پہلے میرے بچوں کے انہوں نے وہاں پہ شیڈ توڑے ہیں، 2 3 کارٹن فیکٹریاں توڑی ہیں، مسجدیں توڑی ہیں، اسکول توڑے ہیں، جو ان کے شادی گھر سے وہ توڑے ہیں، گھروں کو یرغمال بنایا ہے، اس کا حساب تو دیتے جائے۔ کبھی میں لے سکتا ہوں حساب، میری جگہ پہ کوئی اور لے گا؟ مجھے تو جب اپنی پارٹیاں بھی دیکھتی ہیں کہ یار یہ لینگویج ہم برداشت نہیں کرتے، اور سچے ہیں، اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر انہوں نے جا کے کمپرومائز بھی کرنا ہے، انہوں نے آگے چلنا بھی ہے۔ میں تو اپنا سارا کچھ میں نے پہلے دن سے سیاست میں قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، قوم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے۔ جب میں نے بیچا تھا تو اس کا میں نے ریوارڈ اپنے اللہ سے لے لیا تھا، آج تک ملا ہوا ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے کچھ ہو جائے، مجھے سب سے زیادہ مجھے خوشی یا مجھے تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ میری سرجری ہوئی ہے تو میں کہتا نہیں اللہ میاں میں آپ کے لیے باتیں کر دوں، میری سرجری کیوں ہو رہی ہے، میرا والج کیوں ہو رہا ہے، یہ تو اس کا نظام ہے۔ کوئی کہے کہ میری سیاست، بھائی میں آج سے سیاست کے پہلے صفحے پہ آنا چاہوں تو میں چھوڑ دوں یہ باتیں اور 2 3 چیزوں کو پکڑ کے ان کا ساتھ دوں، ان کے لیے بولنا شروع کروں۔ 5 دن بولنے کے بعد میں اس ملک کی صفحے اول کی سیاستدان سمجھا جاؤں گا۔ اب تو یہ ہمارے تو ان کے ڈرتے ہیں،
میں دیکھتا ہوں سارے میرے دوست ہیں کتنے کمپرومائز کرتے ہیں بیچارے، سچ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کا کھانا بھی ہے، پھر ان کی اتنے معاوضے بن گئے 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، وہ میرے لیے چھوڑ دیں، میرا موچ ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں آپ کو بالکل نٹس جو ہے وہ نکال کے بتا رہا ہوں کہ کوئی اینکر کوئی چینل وہ سچ نہیں بولے گا تو دوسرے دن پھر جھوٹ بول رہا ہوگا، تجزیے ایسے پیش کر رہے ہوں گے، میرے دوست میرے بھائی ایسے تجزیے پیش کر رہے ہوں گے، اٹھتے ہی چینل سے باہر کہیں گے یار کی لیے اور کھانا پینا تے ہے نہ آتے ہے اسی ایک دن چینل سے نہ آئیے سانو کون پوچھتا ہے، ان کو تو بیان کی لت لگی ہوئی ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ان کو مہینے کا مل رہا ہے، تو ان چینلوں سے بڑے طاقتور وہ اینکرز بن گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کی حکومتیں بدل سکتے ہیں، کون بدل سکتا ہے بھائی؟ تم ان کے کہنے پہ چلو گے، بدلنے والے بھی بن جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہا کہ آج کے دن سے تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے، اور عمران خان کی جو سیاست ہے اس کا میں نے کل ایک پرسوں بتایا تھا کہ یہ جو الیکشن ریزلٹس آئے تھے انہوں نے ایک حد تک ٹھہراؤ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ بظاہر تو کوئی ٹھہراؤ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ریاکشن کیا ہوا ہے، کسی جگہ پہ ملک میں 50-60 سے بندے باہر نہیں نکلے ایفرٹ کے بغیر، مزید ایفرٹس آپ کریں گے، کوشش کرے گا اس اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو کوئی اور کھیون ہارا نہیں، عمران خان ہی کھیون ہارا ہو کے ڈبوئے گا، وہ کشتیاں ڈبانے کا ماہر ہے، وہ کبھی اس نے اپنی پوری ٹیم کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس لیے وہ تو جا چکا، وہ تو چیپٹر جو ہے ہاں اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے، جیسے ایک زلزلہ آتا ہے پھر اس بات کے کبھی 5-7 زلزلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، مکان بھی گرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں، وہ ہوگا، لیکن یہ مرحلہ تو ختم ہو چکا، اب جو آنے والے ہیں وہ معاہدے کر کے آ رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، میرے باتیں ان کو سنانے کی ہیں کہ فوج کے ساتھ آپ نے جتنی زیادہ آپ جھکتے گئے آپ کی کمر توڑیں گے، آپ کی گردن توڑیں گے، آپ کی روح کو مٹی میں ملا دیں گے، اور پھر پاکستان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اپنے اوپر بھی حساب تاری کرو، وہ کاروبار چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے بن کے بعد میں تمہارے کیا حق ہے، وزیر بننے کے بعد وہی کاروبار بڑھا دیتے ہو، وہ بھی بند کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔